اللہ تعالیٰ ایران کو اس تکلیف سے نکالے. تو ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کا جو چیمپئن ہے وہ پھر یعنی مڈل ایسٹ کا انڈرٹیکر جو ہے ہک ہوگن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, تو وہ ایران ہی ہوگا. اس کے بعد ایران نے کسی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھنا. یعنی اس کے بعد جو مٹی پلید ہو جانی ہے ان کی, ایران نے پھر کیا سمجھنا ہے, بلکہ ایران کو پوچھ کے پھر بیسز بنے گی. پہلے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ جی ہم یہ 13 بیسز جو بنائے ہوئے عرب کنٹریز میں آپ کی طرف سے اجازت ہے, یہ نہ ہو کہ آپ حملہ کر دیں. ہاں پابندیاں تو اب گئیں, پابندیاں تو بڑھ گیا. ہاں تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے بڑوں سے, یقیناً وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, کہ پھر ایران سے ریکویسٹ کریں کہ جو 8 روپے لیٹر پیٹرول آپ کے ملک میں ہے, اگر ہمارے ملک میں بھی آئے 8 روپے لیٹر, تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. وہ گیس جس کے پیچھے ہم ذلیل ہوتے ہیں اور اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے پھر بھی نہیں ملتی, ہمیں اتنی سستی ملے, تو پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایران کو سرخرو کرے تو یہ سب کچھ ہوگا. اب ایران کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا دوست انڈیا نہیں ہے, پاکستان ہے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگرچہ انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت کا معاملہ ہے وہ چلے. خامنائی صاحب اس زمانے میں بھی جب یہ ایران اور انڈیا کا آپس میں کاروبار کا معاملہ تھا چاہ بہار کے حوالے سے گوادر کے مقابلے پر, کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ خامنائی صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے شروع سے. جس طرح کے انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہے, یو این او میں ہمیشہ انڈیا فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور آج دیکھیں اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے, لیکن جب فلسطین کی باری آئے گی وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے کیا ہوتے ہیں, بس ایک مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے نا, وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں برابر ہی ہے, مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, سٹارٹ ہی میں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک ان کے جرنیل بھی شہید ہوئے, سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے. ہم کافی مایوس تھے کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح کے ورلڈ وار 2 میں پورے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جرمنی نے, اور فرانس تو تباہ ہو گیا تھا. جنگ فرانس جیتا ہے لیکن تباہ بھی فرانس ہوا تھا. جرمنی میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی, لیکن فرانس پھر ریکور کر گیا. آج وہ 5 بڑی طاقتوں میں آتا ہے, جرمنی نہیں آتا. اسی لیے جو ان کے پریزیڈنٹ نے وہ ایکس پہ بیان جاری کیا تھا غالباً, یا ان کے وزیر خارجہ نے, کہ ہم تو ریکور کر جائیں گے لیکن آپ کی ساکھ اب ریکور ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہم پہ ایک زبردستی کی جنگ مسلط کی, ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ بھی راضی تھے, ابنائے ہرمز بھی کھلا ہوا تھا, اس کے باوجود آپ نے زبردستی ایک ناحق ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی. تو اب ظاہر ہے اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. روزانہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے جی, 1.5 سے 2 ارب ڈالر. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں IMF کے سامنے, اور وہ بھی ہمیں قسطوں میں ملتا ہے. اور امریکہ کا روزانہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. کتنے طیارے ان کے گر چکے ہیں, F-35, F-15, A-10 ہیلی کاپٹر بھی, اور آج کل وہ اپنا پائلٹ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جس کی گرفتاری کی قیمت 2 کروڑ روپیہ پاکستانی رکھ دی ہوئی ہے ایران نے. دعا کریں پکڑا جائے. ہاں یہ بہت بڑا گیم چینجر معاملہ ہوگا اگر یہ زندہ پکڑا جاتا ہے اور ایران پکڑ لیتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کو نیگوشیشن کرنی پڑے گی. وہاں تو اتنا پریشر بلٹ ہو جانا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ عوام ٹیکسز دیتی ہیں 40%, تو وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر زور بھی لگاتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, 3 جرنیل چینج ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, رجیم چینج انہوں نے کروانی تھی ایران میں, ہاں, اور اپنے جرنیل جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, ہو سکتا ہے کہ حضرت ٹرمپ بھی فارغ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ ختم ہو, اللہ کرے جلدی ختم ہو, تو یہ 2 بندے جو ہیں نا, حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتن یاہو, یہ انسانی ہسٹری میں 2 نٹوریس پرسنالٹیز کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے امریکہ کو باندھ کے مروایا ہے. اسرائیل کو تو چھوڑیں, اس کو تو ہم مانتے کچھ نہیں نا. امریکہ جو دنیا کا فخر تھا کہ اس ماڈرن دور میں ایسی ڈائیورسیفیکیشن کی پوری دنیا کی نیشنز وہاں اتنی پیسفل انداز میں رہتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے پاس, دنیا کا انسانیت کا فخر تھا یہ ملک, اس کو باندھ کے مروایا. اور پیچھے ظاہر ہے ان کی پالیسیز ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں, پیچھے تو پینٹاگون ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اپنے جرنیلوں کو فارغ کروائیں گے, ایک گڈ کاپ ہے ایک بیڈ کاپ ہے. اصلی بات جو میں نے بارہا بتائی کہ ان کی اکانومی 60% اسلحے سے وابستہ ہے. یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہے, ٹرمپ ہو بش ہو کوئی بھی صدر آ جائے, اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ جب انہوں نے جنگ پلان کرنی ہے تو جنگ انہوں نے مسلط کر دینی ہے, کوئی خیال نہیں کرنا.
یہ باقی ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پاکستان دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے, اسلحہ دونوں امریکہ سے لے رہے ہیں, چاندی ان کی بلکہ سونا ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ان جنگوں کی مصیبت سے انسانیت نکلے, اور ہم تو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انصر اخواننا فی ایران, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی لبنان فی کل مکان. اللہم علیک الیہود, اللہم علیک النصارى, اللہم علیک الخوارج. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم تو آلموسٹ کوئی پچھلے 1.5-2 مہینے سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, اور قنوت نازلہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں, رمضان میں تو سنت ہے صحابہ کرام کی کہ عشاء کے وتر کو وہ قنوت نازلہ بناتے تھے, اور اس میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں نبی الاسلام کی جو سنت ہے بخاری مسلم میں, جب آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اہل تشیع کے ہاں تو پڑھی جاتی ہے, اہل سنت میں بھی جو شافعی ہیں وہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ, روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قنوت. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں, اپنی مساجد کے اندر قنوت نازلہ شروع کروائیں. ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں, فجر میں نہیں کر سکتے مغرب میں یا عشاء میں, آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا ہوگی, اور اس میں وہ حنفیوں والی دعا درست ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. وہ والی دعا قنوت نازلہ میں پڑھیں, اور قنوت وتر والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دعائیں میں نے مانگی یہ آپ مانگیں. مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بڑا تحفہ یہی دے سکتا ہے. باقی جو ہمارے بڑوں کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں کو اس تکلیف سے نکالے گا, اور جو یہ ظالم قسم کے آج کل کے ڈکٹیٹرز مسلط ہوئے میں انسانیت کے اوپر, نیتن یاہو کی شکل میں یا ٹرمپ کی شکل میں, ان کے شر سے امت کو نجات دے گا. رہی پبلک امریکہ کی ہو, یورپ کی ہو, وہ تو ہماری طرح مظلوم ہی ہیں, ان پہ بھی حکمران ان کے مسلط ہوئے میں. یورپ نے تو کافی سبق سیکھ لیا ہے, اور نیٹو تو مجھے لگتا ہے ابھی اس جنگ کے بعد ویسے ہی نیٹو کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے, اور ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کتنا کھلایا پلایا اور ہر موقع پہ ان کا ساتھ دیا. ایک موقع پہ انکار کیا تو انہوں نے وہ برے لوگوں کی طرح ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. بہرحال ہم اپنے پلیٹ فارم سے, ایک سنی پلیٹ فارم سے سلوٹ کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر کو بھی جو شہید ہو چکے, جو آج کے ہیں, ان کے عوام کو بھی, ان کے جرنیلوں کو بھی, کہ پوری دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی عام لوگ ہیں. آپ ذرا ان لوگوں کی ڈگریاں چیک کریں. یہ جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت, مسعود پزشکیان, یہ پزشکیان جو ہے نا فارسی ہے فزیشین کی, وہ بندہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. یہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے پزشکیان, فزیشین کو پزشکیان کہا جاتا ہے فارسی زبان میں. علی لاریجانی امینول کانٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کارل مارکس کون ہے, امینول کانٹ کون ہے, نیٹشے کون ہے. انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں ان کے اوپر, اور ساروں کا یہی حال ہے. جس طرح یہاں ہمارے جماعت اسلامی کو میں کریڈٹ دوں گا, جماعت اسلامی میں جیسے لوگ اوپر جاتے ہیں تو وہ پوری ایک کوالیفیکیشن کے بعد جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل خوبصورت ہے یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اوپر آئے گا, نہیں, وہ پورا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, اس کے بعد اوپر لایا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. اس لیے آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے, وہ اوپر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, سلام ہے جی امریکن عوام کو جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں نہیں, ملینز میں نکلے ہیں اس جنگ کے خلاف. ہمارے یہاں تو 5-10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے نا تو ہماری سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اسے ملین مارچ کہہ دیتی ہیں. پریکٹیکلی ملین مارچ ہم نے اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھا یہاں, سوائے رائے ونڈ کا جو اجتماع ہوتا ہے یا ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا جو اجتماع ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ملین مارچ نہیں ہوتا. ہزاروں میں ہی لوگ ہوتے ہیں. وہاں واقعتاً جو کریڈیبل اخبارات ہیں انہوں نے 80 لاکھ سے 1 کروڑ کا فگر بتایا ہے جو لوگ روڈز پہ آئے ہیں جنگ کے خلاف, یورپ میں, امریکہ میں. بلکہ ابھی جو صبح کی میں
بلٹن دیکھ رہا تھا 8 بجے تفصیلی آتی ہیں جو جیو کے اوپر، اس میں یہ آیا کہ اسرائیل میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگ کے خلاف نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چاہے غزہ کے مسلمان ہیں یا ایران کے مسلمان ہیں، ان کے خلاف یہ جنگ آپ روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہیٹ ان تک پہنچی ہے۔ پہلے تو وہ بڑی بڑی LEDs کے اوپر نا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے بندو، جس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، جب وہ فلسطین کی بچیوں کو دیکھتا ہے نا خیموں میں، اور اتنی تیز بارش کے اندر، ٹھنڈ کے اندر، جن کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، تو اگر کسی کے اندر واقعی کوئی دل ہے نا، کوئی غیرت باقی ہے نا، تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اب ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا، چلے دیر آئے درست آئے، انہوں نے بھی کم از کم یہ ڈیمانڈ رکھی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد کم از کم یورپ اور امریکہ کے عوام نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 2 میں آلموسٹ کوئی 12 کروڑ کے قریب لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارے گئے۔ 12 کروڑ پوری انسانی ہسٹری میں، جو نون ہسٹری ہے 5000 سال کی، ساری جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے وہ ایک پلڑے میں ہے، اور ورلڈ وار 2 میں جو لوگ مارے گئے ان 4 سالوں میں وہ ایک پلڑے میں، وہ زیادہ ہیں۔ چنگیز خان کے بھی سارے مارے ہوئے جمع کر لیں آپ، اس کے بعد عثمانیوں کی جنگوں میں، صلیبی جنگوں میں، سارے جمع کر لیں، ورلڈ وار 2 میں جو مارے گئے وہ ان سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ایسے مایوس ہوئے کہ لوگوں نے کلبز میں جانا شروع کر دیا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم نہ ہو، پھر بیرا روی کا شکار ہو گئے لوگ اپنا غم غلط کرنے کی خاطر۔ آج جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حفظہ اللہ تعالی اور احمد دیداس صاحب رحمہ اللہ بتاتے ہیں 4 شادیوں کے جواز میں کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، تو اگر ہر مرد ایک شادی کرے تو 90 لاکھ عورتیں پھر بھی بغیر شادی کے رہ جائیں گی۔ یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ یہ ریشو پروپورشن ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں بہت سارے مرد مر گئے تھے، اسی لیے آپ کو رشیا میں، جرمنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اور یہ تاریخ کا وہ ایک تلخ باب ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ خیر، یورپ نے سبق سیکھا، آپس میں انہوں نے جنگیں نہیں کی، عوام نے سبق سیکھا، اور آج وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سنی شیعہ عوام ایک ہو گئے ہیں، مولوی بھی چند ایک ہی ہے نا، حضرت معاذ اللہ جیسے چند ایک لوگ ہی ہیں، ادروائز اس وقت اوورآل جو ہے وہ سنی شیعہ ایک ہوئے میں۔ ذرا سی کوئی ایران کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ اتنا بڑا خیر اس جنگ سے نکلا ہے، یعنی وہ اتحاد امت جو ہم پچھلے 1200 سال سے نہیں کروا سکے، ان کی ظلم پر مبنی جنگ نے وہ اتحاد امت لیول کے اوپر کروا دیا۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ایران تو خود اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور وہ حاکم نواز جنگوی کہتا تھا کہ جی میری قبر پہ آ کے تھوک دینا، پیشاب کرنا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ ان کے ایجنٹ ہے۔ تو میں نے تو ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی نے جا کے ان کی قبر کے اوپر اس مٹی کو زرخیز کیا ہو، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے، اگرچہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن بس ان کے لیے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں، جو ادھر یہ سنی شیعہ فساد کروا کے گئے ہیں وہ۔ تو آج ایران کے مسلمانوں نے، ان کے بڑوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ مظلومین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو اس تکلیف سے اللہ نے نکالا نا، کہ کل تک مجھے کہتے تھے یہ ایران کا ایجنٹ ہے جی، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے جی، آج پوری دنیا کے سنی جو ہے وہ شیعہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ لو سامو، میں نہیں ان کو کہوں گا کہ آپ ایجنٹ ہیں، مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ اگر کوئی سنی آج کسی شیعہ کے حق میں پوسٹ کر رہا ہے تو اس نے شیعہ کے عقائد بھی مان لیے ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے جو خلفائے راشدین کا مقام ہے، اہل البیت کا مقام ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا، اس عقیدے سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ رہا جو ہمارے درمیان کامن بانڈ ہے، وہ بھائی اللہ، رسول، قرآن، حرمین، یہ کامن بانڈ ہے ہمارے۔ باقی جو شخصیات کے نام کے اوپر لوگوں نے بانٹ لیا، یہ بات کی چیز ہے۔ اصل چیز یہی ہے، توحید درست ہو، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہو، قرآن کو محفوظ مانے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں بھائی، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو سنیوں میں آپس میں اختلاف ہے، کیا بریلوی اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ سورہ نے سور بندے نے، اور اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے۔ وہ کہتے ہیں مشرکین عرب تو جا کے سمندروں میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ سمندروں میں بھی کہتے ہیں کہ یا باول آگ بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ ہاں ظاہر ہے، تو سنی آپس میں کون سا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں بھائی؟
علمی اختلاف کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. بس ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے.